ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آپ کو بہت بہت مبارک ہو یہ نیا سال. اور اس کے ساتھ ساتھ بات کچھ ایسی ہے کہ ہم نے اس سال میں بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے. اسٹاک مارکیٹ میں بھی دیکھے, معیشت میں اگر لوگوں کی پرسیپشن دیکھی جائے تو وہاں پر بھی اتار چڑھاؤ دیکھے. سیاست تو ملکی آپ کے سامنے ہی ہے. تو یعنی یہ سال ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا سال گزرا. اس میں تقریباً تمام سفیئرز آف سوسائٹی اینڈ دی نیشن ان پر اثر ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا. بڑی اہم چیزیں ہیں چند جو اس سال میں بھی اور اس دہائی میں بھی نوٹ کی گئی. ملکہ برطانیہ ملکہ ایلزبتھ دوم, انہوں نے اپنے کرسمس کے پیغام پر جو باتیں کی وہ بڑی متاثر کن تھیں, اور بالخصوص جو انہوں نے نوجوان نسل کے متعلق کہا کہ آج کی نوجوان نسل جس طرح سے موسمیاتی تبدیلیوں اور ماحول کی جو آلودگی ہے اس کے اوپر جو کام کر رہے ہیں اس کو بہت انہوں نے سراہا. تو یہ ایک میں بڑی اہم بات آج کرنا چاہ رہا ہوں. بہت کم پروگراموں میں اس متعلق بات, یہ بھی ہماری لائف کے ہر سفیر کو ٹچ کرتی ہے. تو جہاں باقی چیزوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, معاشیات کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہم کبھی کبھی سیاست کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں, لیکن ہم ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلیوں کو بھی یاد رکھیں. ان کی وجہ سے رونما جو تبدیلیاں ہماری اوور آل لائف میں ہوں گی اور ہماری جو کوالٹی آف لائف افیکٹ ہوگی اس کی وجہ سے, وہ بڑا اہم. دوسری بات بھی میں کہوں گا وہیں سے ہی میں اخذ کرتا ہوں, جو میں نے وہاں سے گفتگو سنی وہ تھی ریکنسیلیشن کے متعلق کہ ماضی کی دشمنیوں کو بھلا کر آؤ آپس میں مل بیٹھیں تاکہ لڑائی جھگڑے کم ہوں, ممالک کے درمیان میں, افراد کے درمیان, اداروں کے درمیان. آگے سمجھ تو آپ گئے ہو. نئے سال کا اچھا پیغام, اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی تو جاننا ہے کہ ہمارا جو مین موضوع ہے معیشت کا, پچھلا سال کیسا گزر گیا, تھوڑی بات اس کے متعلق کی بھائی نئے سال میں کیا ہونے والا ہے یہ بھی تو آپ جاننا چاہیں گے. لیکن میں کسی نجومی کو, تارے ستارے دیکھنے والے کو تو پروگرام میں نہیں بلاؤں گا, میں تو معیشت دان کو ہی بلاؤں گا. اور اسی مناسبت سے آج ہمارے ساتھ بڑی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے, جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں. بہت شکریہ. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, اب ظاہری بات ہے نعوذ باللہ دیوار کے پار دیکھ کر یا اس کا علم تو آپ نہیں رکھتے, لیکن مشاہدے کی بنیاد پر, تعلیم و تجربے کی بنیاد پر آپ ضرور ہمیں تھوڑا بہت بتا سکیں گے کہ یہ آگے آنے والا سال ہمارے لیے, ہماری قوم کے لیے, ہمارے ملک کے لیے کس طرح کے معاشی تحفے اور پیغامات لے کر آئے. جی ڈاکٹر شاہد. پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین اور اہل وطن کو نئے سال کی مبارکباد, اس دعا کے ساتھ کہ تمام لوگ ایمان اور صحت کے ساتھ اس سال میں کامیابیاں دیکھیں اور پاکستان ترقی کے سفر پر روانہ ہو. اس کے ساتھ چونکہ ابھی چند روز پہلے ہم نے بانی پاکستان کی جو ہے وہ یوم ولادت بھی منایا ہے, اس مناسبت سے اگر آپ اجازت دیں تو ایک دو جملے میں کہہ دوں. کہیں بالکل کہیں. قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو بچتوں کی اہمیت کا احساس نہیں ہے, اور ایک دوسری بڑی اہم بات کہی تھی کہ بر صغیر میں جو مغلوں کی جو حاکمیت کا خاتمہ ہوا اس کی وجوہات انہوں نے یہ فرمائی تھیں کہ وہ اپنے وسائل سے زیادہ خرچ کرتے تھے, یعنی چادر سے زیادہ پیر پھیلاتے تھے, اور قرضوں کی لت میں مبتلا تھے. اب میں ایکسٹریویگنٹ تھے اور ہیویلی انڈیٹڈ تھے, بس لت پڑ گئی تھی, انہیں نشہ پڑ گیا تھا. تو میں ایسے دیکھ رہا تھا کہ اگر اس طرح سے ہم دیکھیں تو ہماری جو بچتیں ہیں جس کا انہوں نے کہا تھا وہ اس وقت دنیا میں داخلی جو ہوتے ہیں ون آف دی لوئسٹ ہے پاکستان, اتنی کم ہے. اور وسائل سے زیادہ زندگی گزارنا یعنی بجٹ خسارہ اگر قوم کی حیثیت سے دیکھیں, اور تجارتی خسارہ. تو تجارتی خسارہ 6 برسوں میں
165 अरब डॉलर पाकिस्तान का हो गया। आज हमारे जो बैरूनी कर्जे हैं तमाम लूट पार के बावजूद वो 106 अरब डॉलर के करीब हैं। यानी अगर हम चादर से ज़्यादा पैर नहीं फैलाते बैरूनी करेंसी में तो ये 165 अरब डॉलर का तिजारती खसारा नहीं होता तो हम महफूज भी नहीं होते। दूसरा जो उन्होंने फरमाया, और एक बजट खसारा भी मैं बता दूं कि वो हम कुछ 3,500 अरब रुपए साल तकरीबन कर रहे हैं। नहीं, इस पर मेरे जहन में कुछ सवाल थे, लेकिन मैं अगर इजाजत दें तो एक लुकमा। जनाब अली जनाब। सर, इससे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि कसूरवार हम बतौर एक कौम या रियाया के तौर पर हो गए, लेकिन इसमें तो हुक्मरानों का भी बड़ा अहम किरदार है। तो उन्होंने मुगलों, वही तो मैं अर्ज किया कि उन्होंने कहा था कि मुगलों की हाकमियत क्यों खत्म हुई, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर तिजारती खसारा, यानी आपका इशारा भी हुक्मरानों की जानिब ही है। बचतों में मेरा इशारा जो है वो हुकूमत और आवाम दोनों के साथ, यानी हुकूमत भी बचतें नहीं कर रही और कौम भी नहीं कर रही। अगर 4.3% आपकी दाखिली बचतें हैं तो दोनों जिम्मेदार हैं। और अगर हुकूमत ने पैर से ज़्यादा, चादर से ज़्यादा पैर फैलाए, अवाम ने उसको बर्दाश्त किया और 165 अरब डॉलर का तिजारती खसारा करके। चादर तो है नहीं हमारे पास, अब तो रुमाल है। अब वो रुमाल चेहरे पे ओढ़ लें या जहां मर्जी, अच्छा, उसमें कहाँ पैर तो फैल ही जाएंगे। आप खुद बताएं, आपने अभी बचतों का जिक्र किया है। हमें अब सलामती की बात भी करनी है। अच्छा। और नए साल की मुनासबत से अमली कुछ पॉजिटिव बातें। हाँ, अच्छा, चले, ठीक है। तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाह रहा था कि एक तो ये 165 अरब डॉलर का तिजारती खसारा, दूसरा उन्होंने फरमाया था कि मुगल कर्जों की लत में मुब्तला हो गए थे। तो मैं ऐसे देख रहा था कि जब 2008 में हमारी आज़ादी को 41 साल हुए थे, 41 ईयर्स, तो पाकिस्तान के मजमूई कर्जे और जिम्मेदारियां 6,691 अरब रुपए, यानी 41 साल के बाद 7,000 अरब रुपए टोटल से कम हमारे कर्जे थे। नहीं, वो हुकूमती लोग बोलते हैं कि ये जो मवाजना किया जा रहा दुरुस्त नहीं है। अच्छा, ऐसा उनका सोचना है। वो कहते हैं इसमें एडजस्टमेंट सही से नहीं हुई, ये अक्कासी नहीं कर रहा। देखिए, एक इंडिकेशन है, मैं जीडीपी के तनासुब से भी बात करूंगा। हाँ। लेकिन अब जो चीज़ मैं बताने वाला था वो इसलिए है कि अगर 41 साल में 6,691 थे तो 2018 में ये 30,000 हो गए, यानी 23,000 बढ़े। और एक साल में जो ये 19 गुजरा है इसमें 10,000 अरब बढ़ गए। तो कौन से जीडीपी का देखना है? अगर एक साल में 10,000 कर्जे बढ़े अरब रुपया, जबकि 41 साल में 7,000 भी नहीं बढ़े थे, तो कौन से जीडीपी के तनासुब से फर्क पड़ने वाला है? नजर आ रहा है आपको? 10,000 अरब रुपया इस कौम के ऊपर मजबूरी थी, नहीं मजबूरन बढ़ाए। मजबूरन तो लत जो होती है मजबूरी नहीं होती। हाँ। अगर आप तिजारती खसारा नहीं करते, बजट खसारा नहीं करते, शान अखराजात नहीं करते, टैक्सों की चोरी नहीं होने देते, ताकतवर तबकों को मराद देते नहीं देते, तो ये नहीं होता। मजबूरी क्या है? ये तो आप जो है ये कहना चाहते हैं कि इख्तिदार को रखने के लिए आसान नुस्खा ये है कि अवाम के ऊपर बोझ डाल के ताकतवर तबकों को मराद दें, बचतें करने के बजाय बाहर से कर्जे ले लें, इमदाद दे लें, असासे भेज दें। ये मजबूरी नहीं है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को वसाइल दिए हैं, मादी वसाइल और इंसानी वसाइल, मैं उसकी रोशनी में ये बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर पिछली चंद दिहाइयों में हम इनसे फ़ायदा उठाते तो आज हमारी जीडीपी जो है वो 300 अरब डॉलर नहीं होती, 1500 अरब डॉलर होती। तो उससे फीकस आमदनी कितनी होती? तो अल्लाह ताला ने तो हमें दिया, हमने नहीं किया। हम 300 अरब में अटके में 1500 अरब, हमारी बरामदात 24 अरब डॉलर है, वो 150 अरब डॉलर होती तो हमारा रिजर्व कितने होते? कर्जों की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या खोया है, क्या खोते चले जा रहे हैं? ये आदाद व शुमार जो मैं देने का मकसद था वो ये था कि हम अब भी ये तरक्की हासिल कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें वसाइल दी है। एक और एक फिगर मैं देना चाहता हूँ, ये सब ऑथेंटिक फिगर्स हैं, मेरी जिम्मेदारी है ये सही है कि पिछले 23-24 वर्षों में हमने जो इजाज़त दी हुई है कौम को, उसके तहत लोगों ने चोरी के पैसे से, डाके के पैसे से, जायज़ पैसे से डॉलर ख़रीदे, उसको अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा कराया और बाहर चला गया। वो है 160 अरब डॉलर बैंकों के ज़रिए बाहर चला गया हुकूमती क़वानीन के तहत। अगर ये 160 अरब नहीं जाता बाहर तो आपके 106 अरब के डॉलर के कर्जे भी नहीं होते। तो मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया था, इन हरकतों से हम इस पोजीशन में आ गए। तो क्या एक छोटी सी वजाहत और भी करें, वो जो 500 अरब डॉलर हमारे स्विस बैंकों में, उनका तो आपने जिक्र ही नहीं किया।
جو میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا دوں کہ سیاسی بیانات سے ہٹ کے وہاں $500 بلین نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. تو اب تو یہ بھی مان گئے ہیں, لیکن پہلے کیوں تھے اور اب کیوں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ میں سوال ہے. پہلے اس لیے کہتے تھے کہ ان کا نعرہ تھا کہ ہم لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, $500 بلین آ جائیں گے, اس کو IMF ورلڈ بینک کے سب کے منہ پہ ماریں گے. یہ تو سیاسی کھیل تھا, ہم وہ بات نہیں کرنا چاہتے. میں تو آپ سے You mean there is no reality. پھر کتنے ہوں گے رفلی؟ میں آپ سے ابھی بتا دیتا ہوں, یہ بات میں نے سپریم کورٹ میں بھی کہی تھی. پاکستان سے لوٹ کے جو پیسہ باہر گیا ہے ناجائز طریقوں سے, وہ زیادہ سے زیادہ $150 ارب ہے, لیکن وہ بینکوں میں نہیں ہے سارا, وہ پراپرٹی میں بھی ہے, وہ جو ہے شیئرز میں بھی ہے, دوسری چیزوں میں بھی ہے. کل ملا کے $150 ارب لوٹ کے پاکستان سے باہر گیا ہے, جبکہ $160 ارب بینکوں کے ذریعے قانونی طریقے سے گیا ہے, تو یہ 300 ارب بن جاتے ہیں. یعنی یہ فگر ایسٹیمیٹ آپ کی ہے, اور اگر تقریباً اس کو دیکھا جائے کافی تک اس کے حقائق موجود ہیں, لیکن اس کے لیے بنگلے پر پراپرٹیز پیلیسز خریدے گئے ہیں, تو پراپرٹیز دی گئی ہیں, شیئرز میں لگایا گیا ہے, تو یہ ساری چیزیں پھیلا ہوا ہے. ہم بار بار بڑا ڈائیورسیفائیڈ پورٹ فولیو ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ کو جاری رکھیں گے اور بالخصوص یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا 2020 میں یہ رقم جو انہوں نے ذکر کی ہے کیا واپس آ سکتی. لیٹس ٹیک شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ کیا 2020 کے اندر ملک سے لوٹی گئی دولت, ملک سے لوٹی ہوئی دولت کیا واپس آ جائے گی. اور انہوں نے جو تخمینہ لگایا ہے وہ تقریباً $300 ارب کا ہے جو ملک سے باہر گئے ہیں. ان میں سے $160 ارب کا انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ وہ ہیں جو باقاعدہ قانون کے مطابق ان کو باہر بھیجا گیا, اور باقی کی جو رقم ہوگی وہ پھر ناجائز طریقوں سے باہر گئی ہے. اور جب میں نے ان سے یہ معلومات کی کہ اب ان کو واپس کیسے لائیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ مختلف اشکال میں بیرونی ممالک میں پڑی ہوئی ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ کیش کی صورت میں ہو یا بینک اکاؤنٹ کی صورت میں ہو. تو اب اس لوٹی ہوئی دولت کو واپس کیسے لائیں. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ نے ایک بہت بڑا, اب میرے نزدیک ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا کر دیا ہے. ایشو یہ کہ ہم تو اس مغالطے کا شکار تھے کہ ہمارے ملک سے لوٹی گئی دولت اگر واپس آ جائے تو چیزیں یکسر تبدیل ہو جائیں گی, ہم بین الاقوامی اداروں کے منہ کے اوپر ماریں گے اربوں ڈالر اور اپنے ملک کو رہا کریں گے قرضوں سے, اور باقی کے پیسوں سے ملک کی ترقی کریں گے. تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے بات کچھ سمجھ نہیں آئی, کیا آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر شاہد. دیکھیے ایسا ہے کہ $300 ارب کی اب ہم بات نہ کریں, کیونکہ $160 ارب تو قانونی طریقے سے گئے ہیں, نہ آپ ان کو لا سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں, نہ کچھ جواز ہے لانے کا, اس کو چھوڑ دیں. کیونکہ وہ عین قانون کے مطابق یا قانون میں جو رعایت دی گئی, قانون میں جو لوٹ مار کی اجازت دی گئی کہ ملک کے جو ہے وہ چھرا گھونپ دیں پیٹ میں, $160 ارب لے گئے تو قانونی طریقے سے گئے ہیں, وہ تو نہیں آئیں گے. اب جو $150 ارب ہیں وہ کیش کی شکل میں بھی ہیں, بینک ڈپازٹ میں بھی ہیں کہ لوگ ڈکلیئر کریں گے. وہ اہداف تو کافی حد تک اگر سارے مکمل نہیں ہوئے, لیکن اس میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی ہے نمبرز کے حساب سے. میں آپ کو تو $20,000 ارب کا کالا دھن موجود ہے آپ کے پاس. کتنے ڈکلیئر ہوئے اس میں سے؟ بھائی اگر 12-13 اسکیمیں آ چکی ہیں, اگر یہ ڈکلیئر ہونے ہوتے تو 12 اسکیموں میں بھی ہو چکے ہوتے. تو وقتاً فوقتاً اسکیمیں آتی رہتی ہیں نا, لوگ آہستہ آہستہ نظام کا حصہ بن رہے ہیں. اچھی بات ہے. یہ غلط خیال ہے. جتنی ایمنسٹی سے ڈکلیئر ہوتا ہے اس سے زیادہ نیا کالا دھن کریٹ ہو جاتا ہے پاکستان میں. مہربانی کریں آپ میری بات کو سمجھیں کہ کسی بھی ٹیکس ایمنسٹی لانے سے پہلے اگر آپ نے معیشت کو دستاویزی نہیں کیا اور کالے دھن کو سفید ہونے کے راستے بند نہیں کیے تو ایمنسٹی لانا قومی مفادات کے بالکل خلاف ہے. آپ 12 یا 15 اور لے آئیں. اچھا میں آپ سے ایک اور چیز بھی پوچھنا چاہتا ہوں. جی, آپ نے دستاویزی معیشت کی بات, کیا اگر دستاویزی معیشت نہیں ہے آگے آنے والے سالوں کے لیے بھی اور 2020 کے لیے بھی تو ہمارے ملک کے لیے برا کیا ہے؟ اگر دولت ہمارے ملک میں موجود ہے اور وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے تو واٹس دا پرابلم؟ اٹس اسٹل ان آور کنٹری. جی, اس کا ہارم کیا ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں اس کا ہارم آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس سال جو ٹیکسوں کا ہدف ہے وہ $5,550 ارب ہے. ٹھیک ہے, اب
یہ پورا تو نہیں آئے گا، آپ کو پتا 500 ارب کی شارٹ فال ہو جائے گی، مگر اس 5550 میں سے 3200 ارب روپیہ تو صوبوں کو چلا جائے گا NFC ایوارڈ کے تحت۔ اب حکومت کے پاس بچتا ہے 2300 ارب روپیہ FBR کے پیسوں کا، 3000 ارب روپیہ تو آپ کو سود دینا ہے، 1000 ارب روپیہ تو آپ کو جو ہے دفاع میں دینا ہے، آپ کے پاس ہے ٹوٹل FBR میں سے 2300 ارب روپیہ۔ تو میرا صرف کہنا یہ ہے کہ 8000 ارب روپے اگر آپ وصول نہیں کرتے تو پاکستان کی معیشت جو ہے خود انحصاری کی طرف نہیں جائے گی، آپ قرضوں پہ انحصار رکھیں گے، تعلیم کا بجٹ کم کریں گے، صحت کا بجٹ کم کریں گے، ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کریں گے، معیشت کی شرح نمو کو سست کریں گے، عوام پر GST کا بوجھ ڈالیں گے، جو ہے پیٹرولیم کے نرخ بڑھائیں گے، بجلی کے نرخ بڑھائیں گے، گیس کے نرخ بڑھائیں گے۔ یہ تمام نقصانات ہیں وہ ٹیکس کی نا وصولی کے، اور یہ جو 23 سال سے پاکستان میں ڈرامہ مستقل چل رہا ہے، 1993 سے 5 دفعہ ہم IMF کے پاس گئے اور 5 دفعہ بعد میں بحران آیا، اب 6 دفعہ گئے ہیں پھر بحران آئے گا، یہ آخری پروگرام نہیں ہے۔ نہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو ایک مختلف زاویہ نگاہ رکھتے ہیں، آپ سے تھوڑا اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دیں، ماضی میں بھی جب ہم نے چلاؤ نظام رکھا تو ہماری معیشت نے زیادہ ترقی دکھائی، ہم نے سختی کی تو معیشت جو تھی وہ سست روی کا شکار ہو گئی گروتھ کے حساب سے۔ تو ان کے لیے کیا جواب؟ نہیں میں آپ سے جواب دینا چاہ رہا ہوں، آپ نے سنا ہوگا نا، دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں جیسا چل رہا تھا چلتے رہتے۔ اس بات کا نوٹس ہی نہیں لینا چاہیے، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسا چل رہا تھا چلنے دیتے والی بات، چلنے دینا، ساتھ سے بیچتے جائیں، 40,000 کا قرضہ ہو گیا 60,000 ہو جائے گا، 80,000 ہو جائے گا، پھر نہیں تو سچویشن نہیں بدلی نا، لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے شروع میں جو فیکٹس بیان کیے کہ وہی تو آپ نے کہا کہ وہی چلنے دیں تو چلنے دیں، پھر ٹھیک ہے۔ آپ کو دائرہ تنگ ہو رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں نا، یہ ہم آنکھیں نہ چرائیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا کی نیت کیا ہے۔ جی، امریکہ میرے حساب سے IMF کو اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو یوز کر رہا ہے بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان کے گرد دائرہ تنگ کرنے کا۔ اس کا ثبوت پیش کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ فروری میں پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن حکومت کا یہ کہنا غلط ہے کہ ہم اس سے باہر آ جائیں گے۔ باہر نہیں آئیں گے، فروری میں پھر آپ کو ایک اور وارننگ دی جائے گی۔ لیکن IMF نے ابھی آپ کو میں بتاؤں چند دن پہلے ایک رپورٹ، جائزہ رپورٹ شائع کی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ پاکستان کا بلیک لسٹ میں جانے کا پوٹینشیل خطرہ ہے۔ اب ان سے پوچھو کہ کیوں خطرہ ہے، ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ ہم نے ان کے جو شرائط تھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی آپ نے پورا عمل نہیں کیا، تو ہم نے منع تو نہیں کیا۔ چلے میں آج آپ سے ایک مشکل سوال پوچھ لیتا ہوں، کیا آپ کے خیال سے آج کی تاریخ میں اس ملک کے اندر کرپشن مجموعی طور پر ختم ہو گئی ہے؟ اور دوم سوال کا حصہ ایسے سمجھ لیں کہ کیا اس ملک سے ابھی لوٹی ہوئی دولت باہر کے ممالک میں نہیں لے جائی جا سکتی، اور نہ ہی باہر سے کوئی ہمارے ملک میں لوٹی ہوئی دولت لا کر اسے دھو کے صاف کر کے لے جا سکتا؟ دونوں ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو ثبوت دے دوں، آپ جائیے 1 کروڑ روپے لے کے آپ جائیے منی چینجر کے پاس، چوری کا پیسہ، اس سے ڈالر خریدیے، اس کو اپنے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کرائیے، اس کو خط دے دیں یہ پیسہ باہر بھیجنے میں چلا جائے گا۔ آج بھی جا رہا ہے۔ نہیں مشکل ہوگا، اب تو کافی مشکل ہوگا، جا رہا ہے، میں آپ سے بتا رہا ہوں نا، جا رہا ہے۔ اب مان لیجئے جا رہا ہے، اب منی چینجرز کے تھرو بھی جا رہا ہے، بینک کے تھرو بھی جا رہا ہے، اب پتہ کر لینا، میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں جا رہا ہے۔ کوئی قانون سازی ایسی دکھا دیجئے کہ وہ پیسہ روکا گیا، مجھے بتا دیجئے۔ ایک قانون سازی ہے کہ جی جو نان فائلر ہے اس کا نہیں جائے گا، تو آپ 100 روپے ٹیکس دے دیں، آپ فائلر بن گئے۔ لیکن حقائق کو تسلیم کر لیں۔ ایک دوسرا، یہ آج بھی آپ ہنڈی کے ذریعے 1 کروڑ روپے باہر بھیجیں، اس کو آپ پاکستان میں واپس منگا لیں، پاکستان کے قانون کے تحت آپ سے 1 کروڑ روپے تک کے TT پر کوئی سوال نہیں پوچھا جا سکتا، نہ FIA نہ SI، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ تو کالا دھن باہر سے آ کے بھی سفید ہو رہا ہے اور یہاں سے بھی جا رہا ہے۔ منی لانڈرنگ 10 ارب ڈالر کی عمران خان صاحب نے کہا تھا، وہ کہاں سے کم ہو گئی؟ مجھے اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی بہت اصلاح کرنے کی ضرورت ہے نا نظام؟ تھوڑی بہت نہیں کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو انقلابی اصلاحات کرنی ہے، چونکہ ابھی میں نے جو آپ کو خرابیاں بتائیں، 1500 ارب روپے کا، تو اتنے جو فارم جمع کرواتے ہیں ہم سے کہ یہاں اکاؤنٹ نہیں ہے، وہاں اکاؤنٹ نہیں ہے، کہیں اور تو نہیں ہے، کاغذی کارروائی کو آپ چھوڑیں، میری گزارش سن لیں۔ 1500-1600 ارب روپے تو آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے، 1700 ارب روپے آپ نے تعلیم اور صحت میں کٹوتی کی ہوئی ہے، یعنی ہم کہاں خلا میں بات کر رہے ہیں۔ 3500 ارب روپے کا آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے۔ کیا اس سال کم ہونے کی توقعات؟ دیکھیے اس کا جواب میں آپ کو بتا دوں، الحمدللہ جو کچھ وسائل پاکستان کے پاس ہیں اور جو کچھ انتخابی منشور میں وعدے تحریک انصاف نے کیے تھے، اگر ہم اس پر عمل حکومت کرے تو میں یہ کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کہ
کہ 2020 پاکستان کے لیے معیشت کے اعتبار سے کامیابی کا سال بن سکتا ہے، مہنگائی کم ہو سکتی ہے، قرضوں کا بوجھ کم ہو سکتا ہے، برآمدات بڑھ سکتی ہیں، بچتوں کی شرح بڑھ سکتی ہے، بجلی کے نرخ کم ہو سکتے ہیں، گیس کے نرخ کم ہو سکتے ہیں، پیٹرول کے نرخ کم ہو سکتے ہیں. یہ ساری صلاحیت ہمارے سخت موجود ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس تبدیلی کے لیے تیار ہیں؟ کیا جو ان کی کیبنٹ عوام تیار ہے؟ عوام کو تو کوئی اہمیت نہیں ہے نا، کیونکہ عوام تو زندہ باد کے نعرے لگا رہے. عوام نے تو اگر آپ نے 17% جی ایس ٹی لگا دیا اور 40 روپے پیٹرول پہ لے لیا تو سوال یہ ہے کہ یہ جو جی ایس ٹی اور پیٹرولیم لیوی آپ لے رہے ہیں، اس کے بجائے طاقتور پر ٹیکس لگانے کے لیے آپ کو کابینہ کی مرضی کی ضرورت ہے، آپ کو پاکستان کی پارلیمنٹ کی مرضی کی ضرورت ہے، آپ کو پاکستان کی صوبائی اسمبلیوں کی ضرورت ہے. کیا یہ ادارے اس کے لیے تیار ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں. لیکن میں دوبارہ کہہ دوں کہ 2020 کو اگر ہم یہ اصلاحات کریں جو وعدے عمران خان صاحب نے کیے تھے تو پاکستان کی ترقی کو، خوشحالی کو جو 2020 میں نظر آئے گی کوئی روک نہیں سکتا. دیکھیں ماضی کی باتیں اب ہمیں یاد نہ دلائیں. بات یہ ہے کہ ماضی کے کیے گئے وعدے تو بالکل ویسے ہوتے ہیں جیسے ماضی کے نہیں کسی سے محبت کی ہو اور محبت کے جذبات میں وعدے کر دیے ہوں. میں آپ سے متفق نہیں ہوں. ماضی سے کردار بندے کا وہی رہنا چاہیے. وعدوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ وعدے تو پورے نہیں ہوتے. دیکھیے پرائم منسٹر بننے کے بعد بھی انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے، میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. انتخاب سے چند ہفتے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں 100 روز کے اندر عدل پر مبنی ٹیکسوں کا نظام لے کر آؤں گا. وہ لے آئے. ابھی دیکھیے اس نے کیا کہا، آئی ایم ایف نے، ایک جملہ میں آپ کو بتا دوں، آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں پاور سیکٹر میں اتنے مسائل نہیں ہیں جتنے پاکستان میں ہیں. آئی ایم ایف نے ابھی یہ کہا ہے. سنتے نہیں ہے نا پاور سیکٹر کے اندر. دیکھیں سرکاری ادارے بن چکے ہیں نا. وہ سرکاری ادارے وہ تو پچھلے میرے خیال مشرف صاحب کے دور سے. اچھا وہ آپ کو ہمیشہ سے مجھ سے شکایت رہی نا کہ مشرف صاحب کا نام کیوں لیتا ہوں. اب آپ کو ان کی نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی، لیکن دل میں آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ بار بار کیوں مشرف کا نام. اب آپ کو پتہ لگا میں کیوں لیتا ہوں. مجھے نہیں پتا. اہمیت تو ہے نا بندے کی. مجھے تو یہ پتا ہے. پرابلم تو کر دیتا ہے نا پاکستان میں. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے کہ مشرف کے دور میں جو ایکسپورٹ دکھایا گیا تھا وہ جعلی تھا. کیا بات کر رہے ہیں آپ یار؟ نہیں لیکن پاور سیکٹر ریفارم پر نہیں، پاور سیکٹر تو انہوں نے تو کہا تھا میں ڈیم بناؤں گا. کون سا ڈیم بنا دیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں ڈیم تو بہت سو نے کہا کہ ہم بنا دیں گے. اب ڈیم پہ نہ جائیں آپ. نہیں، یہ ڈی اے ایم والا ڈیم ہے. دیکھیے آپ کو بتا رہا ہوں، میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں. اگر آپ ڈیم نہیں بناتے، بھاشا ڈیم نہیں بناتے، چین کو مجبور نہیں کرتے کہ ہم نے آپ کو اتنے بڑا دے دیا ہے تو آپ معیشت. سر میں تو سن ہی رہا ہوں ڈیم. میرے خیال سے آپ بھی اپنے بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہوں گے کالا باغ ڈیم بنے گا، نہیں بنے گا. کالا باغ ڈیم کو تو ہم نے دفن کر دیا، سیاست کی نظر کر دیا. مشرف صاحب نے اس کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا تھا. چھوڑ دیجئے اس بات کو، اب نہیں بنے گا. لیکن اس کی ویرائٹی اور بھی تو بنائی ہے نا، مختلف اور ویرائٹی آفر. بھاشا ڈیم کو آپ چائنا سے بات کریں کہ اگر یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے تو کس دن کام آئے گی. آپ ہمیں بھاشا ڈیم بنائیں، ہم نے ان کو دیا. میں آپ کو جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری دعا یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو پچھلے چند ہفتوں میں پاکستان کے متعلق بکواس کی ہے، جو موڈیز نے بکواس کی ہے، جو عالمی بینک نے بکواس کی ہے، ہمیں اس کو غلط ثابت کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ اس کی بات کو موڑ کے ہماری تعریفوں کے پل. آپ تو بڑے تلخ باتیں کر رہے ہیں بھائی. انہوں نے تعریفوں کے پل باندھے، آپ ان میں سے وہ چیزیں نکال رہے ہیں جو تھوڑی بہت تنقید ہے. زیادہ تر تو انہوں نے شاباشیاں دی. نہیں، کوئی شاباشی نہیں دی. ایک چھوٹی سی بریک تو لے لوں میں آپ سے، پھر وضاحت لیتا ہوں. آپ نے تو بڑی سخت طور کی ہے. آج آپ تھوڑے ناراض لگ رہے ہیں. آج تو میں خوش ہوں، نیا سال ہے. نئے سال کی وجہ سے، لیکن باتیں بڑی سخت کر رہے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. کمال ہے بھائی، ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب میں پوچھ یہی رہا تھا کہ جناب ملک 2020 کے اندر معاشی طور پہ کیسا لگے گا، تو انہوں نے تو جناب ان تمام اداروں کو بڑی سختی سے ایڈریس کیا جنہوں نے ہماری تعریفوں کے پل باندھے. بھی ہمیں تو ساری مثبت چیزیں ان کی طرف سے بتائی گئیں. اور آپ کس سے منسوب کر رہے ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب؟ یہ بین الاقوامی ادارے تو پاکستان کی تعریفوں میں نظمیں، اگر ان کو اردو آتی ہوتی یا فارسی آتی ہوتی تو نظمیں لکھ دیتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، اور دوسری جانب ہمیں جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ تو یہ دیا جا رہا ہے کہ ہماری تعریفیں کرتے تھک نہیں رہے. جی دیکھیے، میں ایک لفظ کی ذمہ داری قبول کروں گا جو کہہ رہا ہوں. جی آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے ابھی ایک ہفتہ پہلے
کہ اگلے برسوں میں پاکستان کی معیشت مشکلات کا شکار رہے گی. عالمی بینک یہ کہتا ہے جس 2020 کی آپ بات کر رہے ہیں, ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز, انہوں نے ہماری ٹرانچ دے دی. وہ تو جو ہے وہ تو اس وقت بھی دی تھی جب آپ بینکرپٹ ہو رہے تھے, کب نہیں دی انہوں نے. وہ تو جب امریکہ ہمارے خلاف ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیشہ دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 میں انہوں نے جتنی پاکستان کی تعریف کی تھی نواز شریف کے زمانے میں اتنی کبھی نہیں کی, اور اس کے بعد 17 میں ہم بحران میں تھے. ان کی باتوں کو آپ چھوڑ دیں, پوزیٹیو کو. ان کا ملک تو نہیں, درد تو میرے دل میں ہے, آپ کے دل میں. تو IMF نے دوسری بات میں نے آپ کو بتا دیا, یہ کہا کہ مشکلات کا شکار میں تو پرو ویسٹ ہوں, میں تو نہیں کہنا چاہتا ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں, مگر میں آپ سے عرض کرتا ہوں وہ استعماری. عالمی بینک نے 2020 میں کیا کہا ہے پاکستان کے لیے, اللہ کرے یہ سب جھوٹ ہو. عالمی بینک نے اپنی تحریری رپورٹ میں کہا ہے کہ 2020 میں پاکستان کا جو معیشت کی شرح نمو ہے وہ بھارت, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, بھوٹان, مالدیو سے کم رہے گی. ہمیں اس کو جھوٹا ثابت کرنا ہے, ہمیں اپنی گروتھ بڑھانی ہے. نہیں, لیکن آپ نے ایک زاویہ دکھا دیا نا, دوسری جانب انہوں نے تعریف بھی تو بہت کی ہے. اب تک کی بریکنگ نیوز آپ کو دیں. وزیر اعظم عمران خان سے ممبر قومی اسمبلی مونس الہی نے ملاقات کی ہے, اور اس ملاقات میں وزیر برائے آبی وسائل فیصل واؤڈا بھی موجود تھے. مزید بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد نسیم صدیقی سے. جی نسیم. جی بالکل, وزیر اعظم عمران خان سے ممبر قومی اسمبلی مونس الہی کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں وزیر برائے آبی وسائل محمد فیصل واڈا بھی موجود تھے. ملاقات کے اندر باہمی ان کی جو پرابلمز تھیں اپنے علاقے کی, پنجاب کی, وہ ڈسکشنز ہوئی ہیں, اور وزیر اعظم نے ان کو یقین دلایا ہے کہ جو بھی مسائل ہیں ان کو جلد از جلد حل کیا جائے گا. جی شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. یہ تھی اب تک کی تازہ ترین. میری دعا ہے کہ وہ ساری جھوٹی ثابت ہو جائے. موڈیز کیا کہہ رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, ہم نے گلاب جامن کھائے ہیں اس چیز کے, ہم نے مٹھائیاں کھائی ہیں اس بات کی, دیکھیے کہ انہوں نے ہمیں جناب ہماری ریٹنگ اور ہماری جو ریٹنگ تو نہیں, ریٹنگ انہوں نے نہیں بدلی ہے, آؤٹ لک بدلا ہے, ریٹنگ وہی رکھی ہے B3. انہوں نے جو 3 جملے میرے بتا رہا ہوں, میں ریکارڈ پہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا بجٹ خسارہ 2021 سے 23 تک اوسطاً 7% رہے گا, جبکہ ارے بھائی ہم نے بھنگڑے ڈالے, ہم نے ناچا ہے, گایا ہے, ٹی وی کے اوپر شور مچایا ہے, اب بھی مچائیں گے, اس کے بعد بھی کیا ہے, پاکستان کے لیے مبارک کی بات ہے, اور یہ حکومت کے سر کے اوپر تاج پہنایا جائے کہ موڈیز نے پاکستان کی تعریف کی, آپ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے آپ 22 کروڑ تاج پہن لیں, مگر میری گزارش سن لیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو جو گروتھ ورثے میں ملا تھا بجٹ خسارہ 6.6 تھا 2021 سے 23 میں, جبکہ ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہوگا, پاکستان کا بجٹ خسارہ اوسطاً 7% رہے گا. یہ انہوں نے کہہ دیا نا. تو میرا صرف کرنے کا مقصد وہ یہ کہتے ہیں. اچھا, آپ ان تمام کی رائے سے اتفاق کرتے نہیں؟ 2020 کے ریفرنس میں آپ بتائیں, ابھی آپ نے بتائی یہ ساری باتیں. آپ دیکھیے, اگر اختلاف کرتے ہیں پھر تو صحیح بات ہے, اگر اتفاق کرتے ہیں میں اختلاف تو اس سینس میں کرتا ہوں کہ میری دعا ہے کہ جھوٹا ثابت ہو, اس کا مطلب واضح ہے. لیکن آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ اپنی رائے یہ ہے کہ پاکستان 2023 کے بعد پھر IMF کے پاس جائے گا. اچھا, میں چند سوال پوچھ لیتا ہوں, کیونکہ آپ ان چیزوں کے ایکسپرٹ ہیں. آپ نے ابھی بجٹ خسارے کی بات کی, بجٹ خسارہ کیسا رہے گا آنے والے دنوں کے؟ دیکھیے, پہلی چیز یہ ہے کہ اصل بجٹ خسارہ جو پاکستان کا ہے میرے خیال سے 10% سے اوپر رہے گا. اس کی وجہ آپ کو بتا دوں. یہ بہتری ہوگی یا مجھے یہ اس طرح سے بتائیے گا عوام کے لیے؟ 4.5-5% سے زیادہ اگر ہے تو تباہی ہے. 4.5-5% سے زیادہ اگر آپ کی تباہی ہے, کیونکہ آپ ترقیاتی اخراجات بہت کم رکھ رہے ہیں, اس کے بعد ہو رہا ہے. آپ تعلیم اور صحت کا جو ان کا وعدہ تھا اس کے مقابلے میں 1700 ارب روپیہ سال کم رکھ رہے ہیں. اگر یہ ترقیاتی اخراجات تعلیم اور صحت بڑھا کے 7% دے دیں تو اچھی بات ہے, لیکن یہ ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کر رہے ہیں, تعلیم اور صحت کا بجٹ کم رکھ رہے ہیں. اس کے بعد اگر جو ہے یہ اوسطاً 7% رہتا ہے یا 6.5% رہتا ہے تو وہ تو 10% رہ گیا نا. تو میری تو نیند حرام ہو جائے گی. میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں کہ 2020 کو کامیابی کا سال بنانے کے لیے لیکن آپ ایک معیشت دان ہیں, اور معیشت کے مطلب ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ معیشت میں 2 اسکول آف تھاٹ ہیں, لیکن ماضی کے اندر جو اسکول آف تھاٹ مقبول رہا ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو اگر آپ حقیقت پسند ہیں تو ہمیں حقائق کے بارے میں بتائیں. حقیقت آپ کو کیا لگتا ہے حقیقت؟ میں بتا رہا ہوں, 1980 سے 2019 تک پاکستان کا اوسط گروتھ ریٹ رہا ہے 4.7%, ٹھیک, جو بھارت, بنگلہ دیش, سری لنکا سے کم ہے. اگر جوہری طاقت ہونے کے بعد, اگر جو ہے وہ امریکہ سے امداد ملنے کے بعد, اگر سی پیک کے بعد آپ وہی ان سے کم رہتے ہیں بنگلہ دیش اور سری لنکا سے, تو اگر آپ کو شرم نہیں آتی تو مجھے تو آئے گی.
میں کیوں سی پیک یہاں پر آ گیا؟ قرضے آپ کو مل گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دے دیے، تو آپ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ کہاں ہیں؟ آپ کی کہاں ہیں؟ بنگلہ دیش کے ریزروز کتنے ہیں؟ ہمارے کتنے؟ آخر کیوں، میرا سوال یہ ہے، ہم کیوں سب سے نیچے جا رہے ہیں؟ مجھے وجہ تو بتا دینا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک، دنیا بھر میں ترقی کے لیے جو وسائل چاہیے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹیکسز، قومی بچتیں اور ملکی سرمایہ کاری۔ ہمارے اس کی ایک ہی وجہ بتائی گئی ہمیں، کرپشن۔ آپ اس کو وضاحت کریں نا۔ نہیں، میں بتاتا ہوں، پہلے پوری بات میں عرض کرتا ہوں۔ جملہ، ہمارا زور کہاں پر ہے؟ قرضے، امداد، باہر سے ترسیلات اور اثاثے بیچنا۔ تو آپ کی تو ہمارا انحصار بیرونی وسائل پر ہے ملک کی ترقی کے لیے۔ میں آج آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بیرونی وسائل زیادہ ہیں، ملکی کم ہے۔ تو آپ نے اپنی گردن دوسروں کے ہاتھ میں دے دی۔ نہیں، آپ نے کرپشن مس کر دی تھی نا، میں نے آپ کو یاد کرایا۔ ہمیں ہمارے ملک کا ہر مسئلہ کرپشن ہے۔ ہمارے نلکے میں پانی نہیں آتا، یہ بھی کرپشن کی وجہ سے، ہمیں بجلی پوری نہیں ملتی۔ تو سب سے بڑا پرابلم کرپشن ہے نا۔ کیا 2020 میں کرپشن کم ہوگی؟ مانیٹری کرپشن، پیسوں والی مانیٹری کرپشن وہی ہوگی جو اب تک رہی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تبدیلی ہو گئی ہے، سب تبدیلی اچھے لوگ آ گئے ہیں، ڈس آنیسٹ لوگوں کو علیحدہ کر دیا گیا ہے، تمام لوگ۔ بریکنگ نیوز آپ کو نہیں، بلاول بھٹو زرداری کی ایم کیو ایم کو شراکت اقتدار کی پیشکش میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم سے براہ راست مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بلدیاتی کونسلرز کے میئرز، چیئرمینز کو مزید مالی اور انتظامی اختیارات دیے جائیں گے۔ اب تک کی آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری کے ایم کیو ایم کو شراکت اقتدار کی پیشکش۔ پیپلز پارٹی کا ایم کیو ایم سے براہ راست مذاکرات کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا وفد جلد ایم کیو ایم کے مرکز کا دورہ کرے گا۔ پیپلز پارٹی سندھ میں نیا بلدیاتی ایکٹ لانے کو تیار ہے۔ میئرز، چیئرمینز کو مزید مالی اور انتظامی اختیارات دیے جائیں گے۔ کراچی سے واٹر اینڈ سیوریج کو میئر کے ماتحت کرنے پر بھی غور ہو سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے ایم کیو ایم کے ساتھ مسلسل مذاکراتی عمل شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ مذاکرات میں آئینی، سیاسی، انتظامی پیکج پر بات ہوگی۔ اب تک کی آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری۔ ان کی ایم کیو ایم کو شراکت اقتدار کی پیشکش میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم سے براہ راست مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور بلدیاتی کونسلرز کے میئرز، چیئرمینز کو مزید مالی اور انتظامی اختیارات بھی دیے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کا وفد جلد ایم کیو ایم کے مرکز کا دورہ کرے گا۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین۔ کہ چوری کا پیسہ جو آف شور میں گیا ہے، چاہے سیاستدانوں کا ہو، حکمرانوں کا ہو، ججز کا ہو، سول ملٹری بیوروکریسی کا ہو، اس کو باہر ہی رکھیں، یہاں مت لائیں۔ یہ قانون تو آپ نے بنا لیا، تو اس کے بعد آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟ کیوں بنایا آپ نے؟ لوٹی ہوئی دولت۔ کیونکہ لوگ لاتے نا، ہم نے لوگوں کو لانا تھا، پروگرام کی طرف لانا تھا کہ وہ آئیں ہماری طرف۔ نہیں تو نہیں آ رہے نا، آپ نے بنے نظام کا۔ نہیں تو آپ نے کہا پیسہ وہیں رکھیں۔ میری گزارش سن لینا، قانون یہ بنا ہے اس پیسے کو وہیں رہنے دیں، کوئی اکاؤنٹ تو پھر کیوں رہنے دیں بھائی؟ ایک انسینٹیو تھا نا ان کے لیے۔ کیا انسینٹیو تھا؟ کہ باہر پڑا ہوا ہے، آپ گھبرائیں نہیں، آپ باہر ہی رکھ لیں، کوئی بات نہیں، بتا کے پیسے دے دیں۔ ہمیں نہیں، کیا بات ہے، اس کی اساسے ضبط کر لیں آپ۔ دیکھئے میں نے اشتہار دیکھا ہے، اب میں لایا نہیں، تو سلوشن نہیں ہے نا۔ دیکھئے سلوشن یہ ہے، اس حکومت میں جون میں اشتہار شائع ہوا تھا کہ جو ملکی اثاثے بھی ہیں جنہوں نے ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا ان کو ہم 7 سال جیل بھیجیں گے اور اثاثے ضبط کر لیں گے۔ کون سے کر لیا آپ نے؟ ایک بھی کیا کیا؟ یہ چھوڑا ان باتوں کو۔ میں اب بھی کہہ رہا ہوں پاکستان بہت اونچے جا سکتا ہے، کچھ تو عمل کریں نا۔ صرف طاقتور طبقوں کو مراد دے کے عوام کو کچلنا اور طاقتور طبقوں کو مراد دینا، جو بینک میں پیسے جمع کرائیں ان کو ڈسکریج کرنا، یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ اس ملک کو آگے لے جائیں اور ہم عوام کو بتائیں کہ یہ ملک آگے جانے کے لیے پیدا ہوا ہے، ہم پیچھے جانے کے لیے نہیں ہیں کہ مالدیپ اور سری لنکا اور نیپال سے ہم پیچھے چلے جائیں۔ کیوں جائیں ہم پیچھے؟ میری خواہش یہ تھی گفتگو آگے اور جاری رہتی، لیکن کیا کرے، وقت ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہم نے بہت سارے موضوعات کو اس میں جو ہے وہ کور کر لیا۔ ناظرین، ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک۔ یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔